بخاری شریف میں حدیث ہے، آپ کبھی دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسباب بناتا ہے. خود نبی کریم بیان کرتے ہیں، حضور فرماتے ہیں ایک بندے کو 1000 دینار قرضے کی ضرورت پڑ گئی. اس نے ایک مالدار بندے سے کہا یار پیسوں کی ضرورت ہے. ویسے لوگ آج کل قرضہ بھی مالداروں کو دیتے ہیں، غریبوں کو نہیں دیتے، مالداروں کو. مالدار بندہ اگر کوٹھی شروع کر لے تو اس کو کہتے ہیں کہ کوئی حکم ہوا تو دسی تے ماڑے دے کو بالے 4 کٹ جانا تو آکھی یار کو روپیہ 10,000 چاہیے تو کہندے او ہو تو کل 10,000 تے لب جانے سن، آج سویرے ہی منڈا ٹوریا. میں اس وقت فوراً بانے کہانیاں. اور جو زیادہ کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ کوئی حکم ہوا تو بتانا، وہ سب سے پہلے بھاگتے ہیں. جو زیادہ مشورے دیتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کریں. یہ حدیث پاک سنیں. اور بخاری میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندے کو قرضے کی ضرورت پڑ گئی. اس نے کہا جی مجھے قرض چاہیے، اور چلا گیا امیر آدمی کے پاس. اسے کہا یار مجھے 1000 دینار قرضہ چاہیے. اور وہ امیر آدمی کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ 1000 دینار دینا ہے، کوئی گواہ؟ اس نے کہا غریبوں کا گواہ کون بنتا ہے؟ کہ پھر بھی کوئی گواہ؟ او ادھر دیکھنا میری طرف، یہ میرے نبی پاک ہماری تربیت کر رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں وہ کہنے لگا میرے پاس ایک گواہ ہے. کہا کون سا؟ کہا میرا رب گواہ ہے. اس نے کہا کوئی تیرا کفیل؟ یعنی طریقہ یہ ہوتا تھا اہل عرب کا کہ کہتے تھے کوئی بندہ بتا دے اگر تو نہ دے سکے یا تو دنیا سے چلا جائے تو کوئی پیچھے دینے والا تیرا. اس نے کہا میرا کفیل بھی میرا رب بھی ہے، گواہ بھی اللہ ہے اور کفالت کرنے والا بھی. جوانوں سمجھ آ رہی ہے باتوں کی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور داعیہ اللہ ہیں، ہمیں رب کی بارگاہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے کہا میرا گواہ بھی اللہ ہے، کفیل بھی اللہ ہے، فلانی تاریخ کو پیسے واپس کر دوں گا، دے دے. اس نے دے دیے. اب وہ جہاں وہ رہتا تھا نا، جہاں پیسے لے کے وہ گیا، اس کا جو گاؤں جو شہر تھا وہ دریا کے اس پار تھا. اس نے نا پوری محنت کی، جد و جہد کی، پیسے جمع کر لیے. ناراض نہ ہونا، قرضہ واپس کرنے کا ارادہ ہونا تو اللہ مدد بھی کر دیتا ہے. اور اگر ارادہ ہی دھوکہ دینے کا ہو، مار لینے کا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان کمزور پڑ جاتا ہے. اس نے پوری محنت کی اور جس تاریخ پر پیسے دینے کا وعدہ کیا تھا اس تاریخ پر اس نے وہ پیسے بھی جمع کر لیے. دریا پہ آیا پیسے لے کے کہ آج میں نے واپس جانا ہے. حسن اتفاق اسے کشتی کوئی نہ ملی، سواری کوئی نہ ملی کہ میں پیسے پہنچاؤں. کریم فرماتے ہیں وہ پریشان بڑا ہوا، لیکن وعدہ کیا تھا نا اللہ کے نام پر واپس کرنے کا. اب سوچتا ہے کہ میں نے تو گواہ بھی اللہ کو بنایا تھا، میں نے تو گواہ بھی اللہ کو بنایا، کفیل بھی اللہ کو بنایا، اب کیا کروں؟ اسے نا ایک تجویز سوجی، سوچتا رہا کیا کروں. ذہن میں ایک خیال آیا، ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، اس میں 1000 دینار بھرا، ساتھ ایک رکا ڈالا. کہنے لگا میرے بھائی میں پیسے لے کے آنا چاہتا تھا، سواری کوئی نہیں ملی، تو میں تیری طرح روانہ کر رہا ہوں. مجھے امید ہے جس رب کو میں نے گواہ بنایا تھا وہ رب پہنچا بھی دے. دریا میں ڈال دی، دریا میں. اب وہ دریا کے اندر تو ڈوب جایا کرتی ہیں چیزیں، لیکن اس نے دریا میں ڈالا. وہ بندہ جس نے پیسے لینے تھے وہ بھی مقررہ تاریخ پر دریا پہ آ گیا. لینے والے کو بھی نہیں بولتے، دینے والوں کو کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، لیکن لینے والے کو تو پتہ ہوتا ہے نا میں نے لینے ہیں. وہ مقررہ تاریخ پر دریا کنارے آیا. شام تک انتظار کیا تو دل میں خیال آیا نہیں، وسوس آیا کہ شاید جھوٹا وعدہ کر گیا ہے، اللہ کو گواہ بنا کے بھی سیانا نہیں بنا. اور دیکھو کس طرح کا اس نے میرے ساتھ معاملہ کیا ہے. شام ہو گئی ابھی تک آیا نہیں. اچانک نظر پڑی تو ایک لکڑی دریا میں تیرتی ہوئی آ رہی تھی. دل میں خیال آیا اسے اٹھا کے لے جاتا ہوں، چلو شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئی، ایندھنی بنا لوں گا، کوئی گھر میں چولہا جلا لوں گا. وہ لکڑی اٹھا کے گھر لایا اس نیت سے. اب یہ دیکھیں، یہ میں کسی ولی کی بات کرتا تو لوگوں نے کہنا تھا کیسے ہو سکتا ہے. میں بات ہی بخاری شریف سے کر رہا ہوں، بخاری سے. کہتے ہیں کہ وہ اٹھا کے لایا، گھر لا کے اس نے اسے کھولا، اس لکڑی کو، اندر سے 1000 دینار بھی نکل آیا اور اس میں سے وہ رکا بھی نکل آیا. اس تک پہنچ گیا.
اب وہ جو بندہ پیچھے رہ گیا تھا جس نے بھیج دیا تھا اس کے دل میں خیال ہے کہ پتہ نہیں پیسے پہنچے کہ نہیں. اب اس نے پھر ایک اور 1000 دینار کا بندوبست کیا. پھر دوبارہ کچھ دنوں کے بعد دریا کنارے آیا اور دریا کے کنارے آ کے وہ دوبارہ بیٹھا کشتی میں اور دوبارہ 1000 دینار لے کے اس کے دروازے پہ آیا. آگے کہنے لگا بھائی میں نے ارادہ تو پورا کر لیا تھا اور میں نے دریا میں پیسے ڈال بھی دیے تھے, لیکن اب کشتیوں اور لہروں کا کیا کہنا, پتہ نہیں تجھ تک پہنچے کہ نہیں. میں 1000 دینار اور لایا ہوں. حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں, ہمارے عقیدے پکے کرا رہے ہیں, ہمیں جینا سکھا رہے ہیں, ہمیں بتا رہے ہیں کہ مسلمان کا طرز حیات کیا ہوتا ہے. یہ روحانی مذہب کے ماننے والے ہیں. یؤمنون بالغیب ان کا اصل نظریہ. کہا میں دوبارہ 1000 کا بندوبست کر کے تیرے تک لایا ہوں, لے لے. وہ کہنے لگا بھائی تو فکر نہ کر, جس رب کے بھروسے پر تو نے روانہ کیے تھے اس رب نے مجھ تک پہنچا بھی دیے اور تیرا وعدہ پورا ہو گیا. اب یہ 1000 تو واپس لے جا. زندگی میں نا نظریاتی بنے, نظریاتی. ہم کمزور ہو گئے, ہماری طبیعت اس طرح کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے. بندہ صحت مند بھی ہوتا ہے, تندرست بھی ہوتا ہے, مالدار بھی ہوتا ہے, صرف بیمار ہو گیا, گھٹنے میں درد ہو گیا, وہ ساری اچھائیاں چھوڑ دیتا ہے. اسے پوچھو کیا حال ہے, کہتا ہے گوٹا بڑا درد کرتا ہے. بھئی باقی تیری ہڈیاں ٹھیک ہے نا جسم کی, ان کی بھی تو بات کرنا. بھئی کیا حال ہے, کہتا ہے باقی سب ٹھیک ہے, پیسے کوئی نہیں. اور بھئی چھوڑ, پیسے اگر اتنے اچھے ہوتے تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر میں ہوتے. دولت اگر اتنی اعلیٰ ہوتی تو سب سے زیادہ رسول پاک کی شہزادیوں کے گھروں میں ہوتی, سب سے زیادہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی تجوری میں ہوتی. یہ کوئی اتنا ضروری کام ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے کرنا اور کمزور پڑ جانا. نظریاتی بنے, طاقتور ہو جائیں, یقین کامل کی دولت پیدا کریں, کمزور باتوں سے باہر آ جائیں. اور یاد رکھیں کسی بندے کا ساتھ ہونا ضروری نہیں, صرف رب رسول کا ساتھ ہونا ضروری. کسی شخصیت کی طاقت کی ضرورت نہیں. اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے. بھائی غور کریں گے آپ, نظریاتی بنے. حضور نے نا ہمیں اللہ کی جانب بلایا, ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ تم نے مضبوط رہ کے زندگی گزار دی, کمزور نہ پڑے, جگہ جگہ اپنے دکھ بھی نہ سنائے, ہر جگہ اپنے آپ کو کمزور. میں دیکھتا ہوں ہر آدمی, ریڑی والا کہتا ہے جی میں ماڑا بندہ ہوں. بھئی آپ نہیں ماڑے, آپ تو طاقتور ہیں, کما کے کھا رہے ہیں. ماڑا تو وہ ہے جو بیٹھا پجاروں میں ہے, ٹکٹ ایم پی اے کیا پر لوٹ کے کھاتا ہے. آپ کو تو سینہ تان کے کہنا چاہیے کہ ہاتھوں کی مزدوری سے کھاتا ہوں. آپ کو تو طاقتور ہونا چاہیے. یہ بہت سارے مذہبی لوگ شکوہ کرتے ہیں, او جی قوم عزت نہیں کرتی. تو میں نے کہا کوئی فرض ہے قوم عزت کرے؟ آپ کی یہ عزت تھوڑی ہے کہ آپ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں, آپ کی یہ عزت تھوڑی ہے مصلی رسول پہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ نعت خان کا کہ یہ مقام کیا چھوٹا ہے کہ وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہوتے تھے, جہاں مولا علی شیر خدا حضور کی تعریف بیان کرتے. کچی باتیں کرنا, کمزور پڑ جانا, ہر بات پہ رونا, ہر بات پہ کمزور پڑنا, نہ بھائی. اللہ والوں کا یہ طریقہ